بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی و ملی بھائیوں، آپ تمام بھائیوں سے مخلصانہ اپیل ہے کہ 2-4 منٹ کے لیے تشریف رکھیں۔ شیخ محترم کا جو آج خطبہ ہوا، اس خطبے کا مختصر مفہوم اردو زبان میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، شیخ محترم کا جو خطبہ تھا، دراصل آج وہ خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے متعلق تھا، جو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم تمام مومنوں مسلمانوں کا یہ پختہ یقین اور ایمان ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت شروع سے لے کر آج تک اور ابھی سے لے کر قیامت تک جتنے انسان اس دنیا میں آئیں گے، ان تمام لوگوں کو اللہ رب العزت قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا، ان کو قبروں سے اٹھائے گا، اور وہ لوگ اپنی قبروں سے اس حال میں اللہ رب العزت کے حکم سے اٹھیں گے کہ وہ اپنے سروں سے مٹی جھاڑ رہے ہوں گے، اور وہ لوگ خالی بدن خالی پیر ہوں گے اور بغیر ختنہ کیے ہوئے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، قیامت کا دن بہت ہی لمبا اور بڑا دن ہوگا میرے بھائیوں۔ وہ دن 50,000 سال کی مدت کے برابر وہ دن لمبا اور بڑا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس دن سورج اللہ رب العزت کے حکم سے ہمارے سروں کے اوپر ہوگا، 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ ذرا تصور کیجئے کتنی سخت گھڑی ہوگی، کتنی سخت تپش ہوگی، گرمی ہوگی اس دن میرے بھائیوں۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، ان میں کچھ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ناک تک پہنچ جائے گا۔ یعنی ہر شخص کا یہ حال ان کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کیجئے وہ کتنی سخت گھڑی ہوگی۔ ایسے موقع سے اس دن اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض سے اور نوازے گا، اور ان کی امت کو حوض سے نوازے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض کی لمبائی اور چوڑائی کے بارے میں فرماتے ہیں، حوضی مسیرت شہرن، کہ میرے اس حوض کی لمبائی اور چوڑائی جو ہے 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں بھی اس کی لمبائی اور چوڑائی کو بتلایا گیا ہے۔ ان تمام کا خلاصہ اور مقصد یہ ہے کہ وہ حوض بہت ہی وسیع و عریض ہوگا، وہ اتنا وسیع و عریض ہوگا کہ اللہ رب العزت اس امت محمد کے جتنے لوگوں کو بھی اس سے سیراب کرنا چاہے گا، اس سے پلانا چاہے گا، پلا دے گا، لیکن وہ ختم نہیں ہوگا۔ اور وہ ختم ہوگا بھی کیسے؟ جبکہ وہ جنت کا پانی ہوگا، اور جنت کی کوئی نعمت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔
میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوض کا جو پانی ہے اس کا وصف یوں بیان فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ماؤہ ابیض من اللبن وریحہ اطیب من المسک. اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور اس کی بو مشک سے بھی زیادہ اچھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طور پر بھی بیان فرمایا وماؤہ اشد بیاضا من اللبن واحلی من العسل. اس کا پانی دودھ سے بہت زیادہ سفید ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ وہ پانی میٹھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وابرد من الثلج، برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہے. ذرا تصور کیجئے میرے بھائیو، یہ پانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کی امت کو اس دن نوازا جائے گا، اس پانی سے نوازا جائے گا جس دن انسان کی یہ حالت ہوگی. قیامت کی گھڑی ہوگی، کیا عالم ہوگا اور کتنی سخت پیاس میں لوگ مبتلا ہوں گے. اس دن اس پانی کی کیا قدر ہو سکتی ہے میرے بھائیو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص اس پانی کو ایک بار پی لے گا اس کے بعد اسے کبھی بھی پیاس محسوس نہیں ہوگی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من شرب منہ شربتا لم یظمأ بعدها ابدا. جو شخص اس سے ایک بار پی لے گا اسے کبھی دوبارہ پیاس محسوس نہیں ہوگی. ذرا تصور کیجئے میرے بھائیو، یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو. کیا ہر شخص کو یہ حوض کا پانی نصیب ہوگا؟ نہیں، ایسی بات نہیں. ہر اس شخص کو نصیب ہوگا جس نے چشمہ شریعت محمدی سے اس دنیا میں سیرابی حاصل کی، شریعت محمدی کو مانا، اس کے مطابق عمل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاری اور اسی کے مطابق اس کی پوری زندگی کٹی. ایسے لوگوں کو اس حوض کے پانی پینے کو، اس حوض کا پانی پینے کو نصیب ہوگا. میرے بھائیوں، ذرا تصور کیجیے اس کی کتنی اہمیت ہوگی. چنانچہ ہم تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے میرے بھائیوں کہ ہم لوگ اس دین حنیف کو، دین محمدی کو اچھی طرح سمجھیں، شریعت کو اچھی طرح سمجھیں، اس کا علم حاصل کریں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا رب ہم لوگوں کو اس دن بروز قیامت حوض کا پانی نصیب فرمانا. یا رب ہمارے اعمال کو اور ہماری زندگی کو ایسے بنا دینا کہ ہم اس حوض کے پانی کے مستحق بن سکیں. یا رب جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھنا، صحیح ایمان، صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق بخشنا، اور جب بھی ہمارا اس دنیا میں خاتمہ ہو تو ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا ہے کہ یا رب ہم لوگوں کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، اور ان تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یا رب جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، صحیح ایمان اور صحیح عقیدے پر قائم رکھ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وجزاکم اللہ خیرا.